أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تو پیارے بچوں ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 3 میں زبر پڑھی تھی. زبر میں مفرد پڑھا تھا، جوڑ، پھر رواں، پھر جوڑ رواں پڑھا تھا. آج ہم مشق پڑھیں گے، زبر کی مشق پڑھیں گے. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ سبق. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ زبر کی مشق. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ زبر کی مشق میں کیا ہوتا ہے؟ میں جوڑ کروں گا، آپ جو ہے رواں کریں گے. جب آپ میں سے کسی کوئی بھی دو بچوں کو پڑھائے، تیسرا پڑھائے، ایک پڑھائے، دو پڑھیں، تو پہلے جو پڑھانے والا ہوگا وہ جوڑ کرے گا، جو پڑھنے والے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ رواں. تو میں جوڑ کروں، آپ کیا کریں گے؟ رواں. تو میں کرتا ہوں با سے جوڑ، آپ اس کا رواں کرنا ہے. با زبر ب، با زبر با زبر. ہاتھ رکھیں. سبق کہاں ہے؟ مشق کہاں ہے؟ مشق پر ہاتھ رکھیں. با زبر با زبر صاد زبر صاد زبر. ملاؤ ملاؤ. بس بس بس. را زبر را زبر. ملاؤ. بس را. ملاؤ 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 ملاؤ. حمزہ زبر حمزہ زبر. خا زبر خا زبر. ملاؤ. اخ. ملاؤ. اخ اخ. خا کون سا حرف ہے؟ موٹا حرف ہے. شاباش. ملاؤ. ویل زبر ویل زبر ویل زبر. ملاؤ ملاؤ. آپ بھی جب پڑھائیں تو ایک حرف کا 3 دفعہ جوڑ کریں. وہ دو ہوں گے جو پڑھنے والے گے، وہ پڑھنے والے 3 دفعہ رواں کریں گے. ہر ایک حرف کا 3 دفعہ جوڑ کرنا ہے، وہ 3 دفعہ رواں کرنا ہے. پھر دوسرے حرف کا بھی اسی طرح اس کا 3 دفعہ جوڑ کریں تو پڑھنے والے کیا کریں گے؟ رواں کریں گے 3 دفعہ. پھر ان دونوں حرف کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملانا ہے. جیسے ملاؤ آخ. اب تیسرے حرف کا ہم جوڑ کرتے ہیں. ریل زبر. ملاؤ. اخذ اخذ اخذ. حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زبر. میم زبر میم زبر. ملاؤ. آم. ملاؤ. را زبر را زبر. ملاؤ. امر امر. را پر زبر ہو تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. شاباش. ملاؤ. امر
جیم زبر ج جیم زبر ج جیم زبر ج میم زبر م میم زبر م ملاؤ جم ملاؤ جم ملاؤ جم عین زبر ع ع ملاؤ عین کو صحیح پڑھو جمع ملاؤ ملاؤ جمع حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زبر دانش پڑھے حمزہ زبر عین کا آواز نہیں حمزہ ہے حمزہ زبر صرف دانش پڑھے حمزہ زبر ایسے عین کا آواز نہیں نکالنا ہے حمزہ اور عین کا رواں ایک جیسا ہوتا ہے لیکن آواز میں فرق ہونا چاہیے عین پر زبر ہو تو ہو گئی رواں اور حمزہ پر زبر ہوگی تو رواں ہوگی یہ فرق ہے حمزہ کی رواں عین کی رواں ہے کس کی رواں ہے کس کی رواں ہے حمزہ کی کس کی رواں ہے کس کی رواں ہے کس کی رواں ہے توجہ سے سنیں نا کس کی ہے رواں عین کی توجہ سے سنو رواں دونوں اور یہ دو رواں ہے حمزہ اور عین کی ہے اب اس کو پہچان کس طرح ہے کس طرح پہچاننا ہے کہ یہ رواں کس کی ہوئی عین کی رواں ہوئی یا حمزہ کی رواں ہوئی اب میں کر کے سناتا ہوں یوسف آپ نے بتانا ہے اب محمد عمر آپ سنائیں یہ کس کی رواں ہے ہاں آپ دانش بتائیں میں نے کس کی رواں کی تو آپ نے پہلے حمزہ کیوں بتایا یہ توجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ توجہ سے رواں کو سننا ہے آپ نے میں جو کر رہا ہوں تو اسی طرح آپ بھی توجہ سے رواں کرنی ہے کہ میں عین کی جگہ حمزہ کی رواں تو نہیں کر رہا یا عین کی جگہ حمزہ کی یا حمزہ کی جگہ عین کی رواں تو نہیں کر رہا یہ توجہ سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا چلے آگے سبق چلے حمزہ زبر جیم زبر ج ملاؤ لام زبر ملاؤ 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 اجل اجل اب اس کو پچھلے طرف پڑھ کر چلتے ہیں صرف رواں کر کے جو آپ نے مشق سیدھی پڑھی ہے اب اس کو صرف رواں کر کے پیچھے کی طرف چلتے ہیں پڑھو اجل پیچھے چلو جمع جمع پیچھے چلو امر امر اخذ اخذ بصر بصر اب مشق سیدھی پڑھ کے پھر الٹی پڑھی اس سے یہ ہوگا کہ سبق پر رٹا نہیں ہوگا
رٹا کی معنی کیا ہے کہ آپ کو جس حرف پر انگلی لگ کر پوچھا جائے گا وہ آپ کو جلدی پڑھنا آ جائے گا. آپ رٹا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سیدھا پڑھنا آئے گا لیکن الٹا سبق نہیں پڑھنا آئے گا. جیسے بصر سے جلے اجل تک یہ آپ کو سیدھا پڑھنے آ جائے گا، لیکن اگر اجل سے جمع سے امر سے ایسے چلیں گے تو آپ کو نہیں پڑھنا آئے گا. اسی طرح سبق کس طرح کرنا ہے، سیدھا بھی الٹا بھی. ٹھیک ہے نا. آج سبق یہی ہے، کل سبق آگے چلے گا.